میری تعبیر جو ہے اس کو غور سے سن لیجئے. میرے نزدیک ذات باری تعالیٰ میں کوئی تنزل نہیں ہوا. یہ بہت بڑی اللہ کی جناب میں ایک بڑی گستاخی ہے جنہیں ہمارے ہاں تنزلات سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ذات واحد ذات باری تعالیٰ ہی نے تنزل اختیار کیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ تو وراء الورا ہے ثم وراء الورا ہے اس سے کہ وہ تنزل اختیار کرے. ہوا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے کہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی. اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلی شکل جو اختیار کی ہے وہ وہی پارٹیکلز ہیں نور کے، سب سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز. یہ خنک نور کا دور ہے جس میں کہ حرارت نہیں تھی، گرمی نہیں تھی، ٹھنڈی روشنی، ایک بسیط نور تھا کہ جو اس حرف کن کے ذریعے سے وجود میں آیا. یہ جو دور ہے خنک نور کا، ذہن میں رکھیے اس میں ابھی حرارت نہیں ہے، اس میں گرمی نہیں ہے، جو بھی ہے اندر پوشیدہ ہے اس کے. وہ بعد کا مرحلہ آئے گا جب میں عرض کروں گا. اس خنک نور کے دور ہی میں دو چیزیں اللہ نے اس سے پیدا کی جو صاحب شعور اور صاحب تشخص ہے. ایک ارواح انسانیہ، وہ بھی نورانی ہے، اس نور سے بنی. دوسرے ملائکہ، وہ بھی نورانی ہے اور اس نور سے بنی. اور یہاں پر میں وہ چیز جوڑ دوں کہ جو ہمارے ہاں منسوب تو ہے بریلویوں کی طرف کہ وہ اس سے زیادہ شغف رکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں ہرگز کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے ہمارے اعتقادات کے اندر. اور ہماری جو بھی توحید کا تصور ہے اگر یہ مانا جائے کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، کیونکہ ابتدائی مرحلہ یہی ہے. یہ خلق نور کا دور ہے جبکہ ابھی نہ کوئی ناری کرے تھے، نہ کہیں ابھی کہیں کسی طرح کی خاک وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے ایک خنک روشنی کی شکل اختیار کی. اس سے پیدا کی گئی ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر سب سے پہلے اللہ نے اسی کو بنایا ہو تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی ہے. صرف ایک تقدم زمانی اسے حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روح مبارک کو اس نور سے پیدا کیا. لیکن اسی نور سے تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئی اور انہی سے وہ عہد لیا گیا تھا لست بربکم قالوا بلی. اور اسی نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اس کے بعد تنزل کا مرحلہ آتا ہے. اب تنزل کس میں ہو رہا ہے؟ تنزل ذات باری تعالیٰ میں نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن کی جو شکل ہوئی ہے در حقیقت اب اس میں تنزل ہو رہا ہے. وہ دوسرا تنزل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خنک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اور ناری کرے وجود میں آئے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک شے ہے اس کے اندر کوئی حرارت مخفی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی. ایٹمز ہیں، ایٹمز کے اندر بہت بڑی انرجی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی. اس خنک نور کے اندر بھی وہ انرجی موجود تھی لیکن انسولیٹڈ تھی، اس کا ظہور نہیں تھا. لیکن جب ایکسپلوژنز ہوئے ہیں تو پھر یہ کہ بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے. یہی ناری کرے ہیں جن کو ہم سورج کہتے ہیں. بہت بڑا ناری کرہ ہے سورج. اس کے اندر کمبسشن کا عمل چل رہا ہے، عمل احراق ہے. اس کی حرارت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بڑے اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں اس کائنات میں. یہ نہ سمجھیے کہ ایک ہی سورج ہے. یہ ایک سورج کے گرد ہمارا جو یہ ہے ایک سولر سسٹم ہے، کنبہ ہے اس کا کہ اس کے گرد جو ہے یہ سیارے چکر لگا رہے ہیں، کرے ہیں. اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں. پھر ایک سورج ہے اور ایک ستارے ہیں. ان ستاروں کے گرد یہ سورج اپنے کنبوں کو لے کر چکر لگا رہے ہیں. بہرحال ہم یہاں پر جو ہے اصولاً جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ سٹیج ہے، تنزل ہے یہ کہ اب اس خنک نور میں جب ایکسپلوژنز ہوئے ہیں تو وہاں سے بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے. یہ ایکسپلوژن کا لفظ میں جان بوجھ کر بول رہا ہوں اس لیے کہ جدید سائنس میں، جدید فزکس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دی بگ بینگ تھیوری. اس کا نام ہی ہے دی بگ بینگ تھیوری کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی. اب یہ دھماکہ جو ہے بگ بینگ تھیوری جو ہے یا تو یہ ہے کہ اس کو تعبیر کیا جائے گا اس حرف کن سے. کن، وہ کن کیسا ہوگا جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کن، لیکن اللہ کا وہ کلام جب صادر ہوا ہو اور حکم ربی امر کن جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی تو یا تو بگ بینگ جو ہے یا تو اس سے تعبیر کیا جائے اور یا یہ کہ جو یہ ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اس خنک نور نے جو ناری کروں کی شکل اختیار کی ہے تو یہ بگ بینگ ہے، یہ دھماکہ ہے. یہ دور ہے کہ جس میں اس آگ سے اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی.
میں نے اب پہلے دو کر دیے نا، نور سے دو مخلوق، انسانی ارواح اور ملائکہ۔ دوسری سٹیج پر یہ تیسری مخلوق پیدا ہوئی ہے، جنات ہے، یہ آگ سے بنائے گئے ہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، قرآن مجید میں سورہ رحمان میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، لیکن یہ کہ انسان کو بنایا ہے آگ کی لپٹ سے۔ بار بار آیا ہے یہ مضمون تو قرآن مجید میں، اور جنوں کا معاملہ جو ہے، اور یہ کہ سورہ ہجر میں فرمایا گیا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، یہ پہلے پیدا ہوئے انسانوں سے، لہذا یہ دوسری سٹیج ہے جس میں کہ جنات کی تخلیق ہوئی ہے اس آگ کی لپٹ سے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے اکثر لوگوں کے علم میں ہے جنہوں نے بھی کچھ فزکس پڑھی ہے ابتدائی، کہ پھر نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ناری کرے تھے، یہ جب تیزی کے ساتھ حرکت میں تھے تو ان سے کچھ حصے ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے علیحدہ ہوئے اور انہی کے گرد چکر لگانے لگے۔ یہ ہے در حقیقت ان سورج کے گرد جو یہ سیارے وجود میں آئے ہیں، یہ کرے جو ہیں، پھر یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے، اور ان میں جب ٹھنڈا ہوا ہے وہ ناری کرہ، تو اوپر جو ہے کرسٹ آیا، راکھ، جیسے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، راکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، اندر انگارہ موجود ہے، ذرا سی راکھ ہٹ جائے اگر اور آپ کی انگلی جو ہے اس انگارے کو ٹچ کر جائے تو جلے گی، لیکن اگر راکھ اوپر ہے تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ اور چونکہ ٹھنڈی چیز سکڑتی ہے، لہذا اس کے اندر اب دراڑیں پڑی ہیں، کہیں پہاڑ بن گئے، کہیں غاریں بن گئی، ساتھ ہی ان کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بخارات نکلے ہیں، انہی میں سے نکلے ہیں، انہی کروں میں سے بخارات نکلے ہیں۔ یہ بخارات ہیں جنہوں نے اوپر جا کر وہ جو جسے ہم فضا کہتے ہیں، ایٹماسفیئر، جس کے اندر گیسز ہیں، یہ یہیں سے انہی کروں کے ٹھنڈے ہونے سے وہ بخارات نکلے ہیں۔ جیسے کہ آپ جب اگر پانی ڈالتے ہیں آگ کے اوپر تو وہ ایک بھاپ بن کے اڑتی ہے، تو خیر یہ تو پانی آپ نے ڈالا ہے، لیکن یہ کہ فضائی وہ جو کرے تھے آگ کے وہ خود ٹھنڈے ہوئے ہیں تو ان میں سے بخارات نکلے ہیں، ان میں سے جو گیسز خارج ہوئی ہیں انہوں نے ایٹماسفیئر بنایا ہے۔ پھر اس ایٹماسفیرک چینجز وہاں ہوئی ہیں کہ اس میں گیسز تھیں، ہائیڈروجن بھی، آکسیجن بھی، وہاں پانی بنا ہے، بجلی کے بڑے بڑے جب ہوئے ہیں ان کے اندر تو اس سے پانی بنا ہے، اور پھر دھواں دھار بارش برسی ہے، بارش برسی ہے۔ اب جو ہمارے ہاں یہ جو اعداد آتے ہیں، لاکھوں برس تک بارش ہی برستی رہی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو جگہیں نشیبی تھی ان میں پانی بھر گیا، سمندر وجود میں آ گئے۔ اب جہاں سمندر اور مٹی کا باہمی ربط تھا، یہ جو دلدلی علاقے کہلاتے ہیں، یہاں وہ ان آرگینک کمپاؤنڈز نے آرگینک کمپاؤنڈز کی شکل اختیار کی، یہاں سے حیات ارضی کا آغاز ہوا۔ وہ حیات نباتاتی بھی ہے اور وہ حیات حیواناتی بھی ہے، یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ گویا کہ کل حیوانات اور کل نباتات جو کرۂ ارضی پر موجود ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اسی کرسٹ آف دی ارتھ سے وجود میں آئے ہیں۔ پانی اور اس مٹی کا امتزاج اور دلدل کی شکل اس کا بن جانا، اور وہاں سے ان آرگینک کی بجائے آرگینک کمپاؤنڈز کا وجود میں آنا، اور اس سے حیات کا آغاز، خواہ وہ نباتاتی حیات ہو اور خواہ وہ حیواناتی حیات ہو۔ اس حیات کا ارتقاء ہے کہ جو پھر انسان تک پہنچا ہے، وہ اس حیات، سمجھیے کہ حیات ارضی، چاہے نباتاتی ہو اور چاہے حیواناتی ہو، اس کی چوٹی کی جو شخصیت ہے وہ انسان ہے۔ کیونکہ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے، انسان کو مٹی سے بنایا، کہیں کہتا ہے مٹی تراب سے بنایا، کہیں کہتا ہے تین سے بنایا، تین گارے کو کہتے ہیں، گارا جب مٹی کے اندر پانی ملا کے گوندھ دیا جائے تو گارا بنا، کہیں کہتا ہے تین لازب سے بنایا، وہ گارا اگر پڑا رہے تو اس میں چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر آرگینک اگر آپ اس میں میٹیریل ڈال دیں گے تو جیسے کہ پرانے زمانے میں لیپنے پوتنے کے لیے وہ تغار تیار کیے جاتے تھے تو مٹی جو ہے اس میں توڑی ملا دیتے تھے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ تبخیر کا عمل ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں پر جو ہے وہ لیس پیدا ہوتا ہے تاکہ پھر اگر آپ اس سے پلسٹر کریں گے تو وہ ٹوٹے گا نہیں، کریک نہیں ہوگا، اگر ویسا گارا ہوگا تو اس سے پلسٹر کریں گے تو کریک ہو جائے گا۔ تو یہ لیس تین لازب، پھر کہیں کہا گیا ہے کہ وہ سوکھ کر کھنکھنانے لگا، من حمئن مسنون، اس کو اگر آپ دیکھیں گے جا کر تو دلدلی علاقوں کے اندر اوپر ایسی سطح بن گئی ہوتی ہے کہ جیسے بالکل وہ فلیکس ہیں اور پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں ٹوٹنے والی اور بجنے والی، کھنکنے والی۔ تو یہ مختلف الفاظ جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں ان کا بڑا قریبی ایک تعلق ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ۔ اب یہاں سے جو انسان بنا ہے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے سورہ نوح میں بھی چونکہ یہ مضمون آ چکا ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایوولوشن ٹری ہے اس میں اصل شے ہے امر رب، جب بھی چینج آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے، یہی امر رب ڈارون کو معلوم نہیں،
اسی کی تلاش کے اندر اس نے وہ تھیوری بنائی، سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اور پھر یہ کہ ایکوائرڈ کریکٹرز کا تھرو ہیریڈیٹی جو ہے منتقل ہو جانا اگلی نسل کو، اور اس کے ایکومولیشن سے نئی ایک نوع کا وجود میں آ جانا، یہ پورا فلسفہ ہے ڈارون کا، اور یہ ثابت نہیں ہو سکا آج تک۔ البتہ ارتقاء، وہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کو تو مسلمانوں نے سب سے پہلے حکماء جو ہے ابن مسکوہ اور مولانا روم سب سے پہلے ارتقاء کی بات کرنے والے تو وہ ہیں۔ لہذا یہ جو عمل ہے اس میں امر رب ہے ہر جگہ پر کہ جس نے کہ کام کیا ہے ایک سے دوسری چینج میں، لیکن نتیجہ کیا ہوا ہے؟ حیوان انسان وجود میں آ گئے۔ یہ انسان نہیں ہے، حیوان انسان ہے۔ انسان تب بنتا ہے جب وہ پہلی سٹیج کی روح اس انسان کے ساتھ، حیوان انسان کے ساتھ لا کر ملائی جاتی ہے، تب انسان وجود میں آیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت جو ایک آنکھ بند ہے جدید سائنس کی اور جدید فکر کی اور جدید فلسفے کی، وہ اس سے واقف نہیں، وہ حیوان انسان کو جانتا ہے، ہومو سیپین سے واقف ہے، اس کے ارتقاء کی بحث کر رہا ہے۔ ہمارے نزدیک انسان در حقیقت صرف حیوان نہیں ہے، حیوان انسان، ہومو سیپینز اس کا بایولوجیکل نیم آپ رکھ دیجئے، وہ چاہے اس ارتقاء کے عمل سے وجود میں آیا ہو، لیکن وہ روح جو اس میں پھونکی گئی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں، نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تو در حقیقت مقام جو ہے انسان کا، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو بلندی ہے، اس کی جو رفعت شان ہے، وہ جو مسجود ملائک بنا ہے، تو اس حیوانی وجود کی بنیاد پر نہیں، بلکہ در حقیقت اس روح ربانی کی بنیاد پر جو اس میں پھونکی گئی۔ یہ ہے سارا تھیسس، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس میں ساری چیزیں فٹ بیٹھ گئی۔ سائنس کے ساتھ ہر سٹیج پر کوریلیشن ہے۔ نمبر 2، قرآن کے ساتھ کہیں کوئی تصادم نہیں، وہ آگ سے بنائے گئے، یہ خاک سے بنائے گئے۔ انسان کا چونکہ یہ ظاہری وجود جو ہے جسمانی، وہ تو خاک سے بنا، مٹی سے بنا، پانی سے بنا، یہی عناصر اربعہ جو ہے اس کے اندر لگائے گئے ہیں۔ البتہ جو انسان کا اصل مقام ہے وہ اس روح کی وجہ سے ہے۔ اب اس کو جان لیجئے کہ چونکہ یہ میں سورہ رحمان کے درس میں تفصیل سے واضح کر چکا ہوں، اس لیے کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس مقام پر بڑی زبردست ٹھوکر کھائی ہے۔ ہمارا اجماعی عقیدہ رہا ہے سلف میں کہ جنات پر وحی نہیں ہوتی، جنات میں کوئی نبی نہیں ہوتے، نہ کبھی ہوئے ہیں، اور وہ بھی تابع ہوتے ہیں جو انسانوں میں نبی اور رسول آتے رہے، اور ان دونوں مقامات سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہ میں تو حیران ہوں کہ اصلاحی صاحب نے اتنی بڑی ٹھوکر کیسے کھائی ہے، لیکن بڑا آدمی جب ٹھوکر کھاتا تو بڑی ہی کھاتا ہے، پھر وہ چھوٹی ٹھوکر نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے اور 100% درست ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت جن میں روح نہیں ہے، وہ روح وہ تو اس پہلی سٹیج کی شے ہے، جبکہ جنات کی تخلیق سیکنڈ سٹیج پر ہوئی ہے، وہ محض ناری ہے، لیکن انسان محض خاکی نہیں ہے، خاکی جمع نوری ہے، اس کے اندر وہ جو روح جو ہے وہ تو نوری ہے۔ آدمی زیادہ ترفع ماجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، بڑا پیارا شعر سینکڑوں برس پہلے کہہ گئے شیخ سعدی۔ یہ آدمی زیادہ عجیب معجون مرکب ہے، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، حیوان بھی ہے، فرشتہ بھی ہے۔ اب دیکھیں کس قدر صحیح شعر ہے۔ حیوان انسان مٹی سے بنا ہے، وہ حیات ارضی کی ایک شے ہے، ارتقاء یافتہ شکل ہے، لیکن یہ کہ جو وہ اصل روحانی وجود ہے اس کا، وہ فرشتوں کا ہم پلہ ہے، ہم سر ہے، بلکہ فرشتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو تو ان کے سامنے جھکایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کا پورا فلسفہ مسجود ملائک انسان کیوں بنا؟ اچھا جنوں کو نظر نہیں آئی وہ روح، نہ انہوں نے اسے پہچانا، ابلیس بھی چونکہ جن تھا لہذا اس کو نہیں دیکھ سکا، وہ اس کے علم میں نہیں ہے، لہذا اس نے انسان کو جو بنظر حقارت دیکھا ہے وہ اس وجہ سے یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اسے اس کا دوسرا وجود نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس سے جب کہا گیا سجدہ کرو، اس نے صاف کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے بنایا گارے سے، میں اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بلندتر ہوں، اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں اس کو؟ اس درجے میں بات صحیح تھی اس کی۔ اگر صرف وجود حیوانی سامنے ہوگا تو جن صحیح کہہ رہا ہے، وہ اعلیٰ تر وجود کا حامل ہے، وہ آگ سے بنا ہے، اس کے اندر زیادہ لطافت ہے، وہ اس کائنات میں دور دور تک جاتا ہے جہاں ہم نہیں جا سکتے۔ ہم تو کوئی راکٹس بنائیں، یہ بنائیں، کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کریں تو کہیں کچھ دور تک کی سیر کر کے آئیں، وہ بھاگے پھرتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، دور دور تک خبریں لے کر آتے ہیں، لیکن ان کی فوقیت ہم پر اگر ہے تو وہ جسمانی وجود کی بنیاد پر ہے، روحانی وجود کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس روحانی وجود کی بنیاد پر ہم افضل ہیں، نہ صرف ان سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنی سرشت کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے
دو جگہ قرآن مجید کے اندر اتنی واضح آیت ہے، سورہ ہجر میں بھی ہے اور سورہ صاد میں بھی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو تیار کر لوں، بنا لوں، سوار لوں، نوک پلک درست کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے۔ تو اصل میں حیوان آدم کو سجدہ نہیں ہوا ہے، اس روح کے ساتھ جب آدم کے اندر پھونکی گئی ہے جس کا مقام بہت بلند ہے، اس انسان کو آدم کو سجدہ کیا گیا جس میں وہ روح پھونک دی گئی۔ اچھا، اب یہ بات نوٹ کیجئے کہ میں نے جو یہ 3 لیولز آپ کے سامنے رکھے، یہ چونکہ جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے اس میٹا فزکس میں، میٹا فزکس آف قرآن اینڈ میٹا فزکس آف سائنس، ان تمام کے درمیان اسی کا نام علم کلام ہے۔ ہر دور میں آپ کو اس دور کی علمی سطح جو ہے اس کے ساتھ ایک تعلق اور ربط قائم کرنا پڑے گا قرآن و سنت کا، تب وہ اس دور کے انسان کے لیے قابل قبول ہوگی، قابل فہم ہوگی۔ اگر وہ آپ ربط قائم نہیں کرتے، ایک گیپ رہے گا جو سینچریز گیپ چلا آ رہا ہے۔ علماء کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں اسی لیے نہیں آتی کہ وہ تو بات کرتے ہیں، وہی ارسطو کی منطق کی بات کرتے ہیں، وہ تو وہی عقول عشرہ اور 9 افلاک کی بات کر رہے ہیں، وہ سارا کا سارا فلسفہ اسی کے اوپر بیٹھا ہوا، لہذا وہ بات آج کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جبکہ آپ اس کا اگر ایک ربط و تعلق جو ہے اس جدید جو نظریات کے ساتھ قائم کر دیں، لیکن ڈٹے رہیں قرآن کے ساتھ، قرآن کے کسی شے کے ساتھ تصادم نہ ہونے پائے۔ اگر کہیں ہو رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن صحیح ہے اور سائنس غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی اور سائنس ترقی کرے تو وہ وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک کہ ہمیں قرآن پہنچا رہا ہے۔ جیسے میں آسمانوں کے تصور کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، جب اتنا ریپیٹڈلی قرآن میں آیا ہے کہ 7 آسمان ہیں، طباقہ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہے، تو ایسا ہی ہے۔ آج تک ہم نہیں سمجھ سکے، کوئی حرج نہیں۔ آج سے 200 سال پہلے ہم اور بہت سی باتیں نہیں سمجھے تھے، ہمیں ایٹم کا سٹرکچر ہی معلوم نہیں تھا، ہم یہی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کل فی فلک یسبحون کے کیا معنی ہے، کہ ہر شے تیر رہی ہے۔ یہاں تو ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک نیوکلیس ہے اور اس کے گرد جو ہے الیکٹران جو ہے چکر لگا رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، آپ چاہے اجرام سماویہ تک پہنچ جائیں، سورج اور اس کے ان کروں کو لے لیں، تب بھی وہ ہر چیز تیر رہی ہے۔ سورج بھی کھڑا نہیں ہے، سورج بھی تیر رہا ہے۔ کوئی ستارہ اور سٹار ہے جس کے گرد سورج چکر لگا رہا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سمجھا کہ سورج کھڑا ہوا ہے، کبھی ہم نے سمجھا سورج چلتا ہے، زمین کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے علم کے ادوار تھے، یا یوں کہیے علم کے نہیں جہالت کے ادوار تھے۔ لیکن آج علم انسانی یہاں تک پہنچ گیا کہ کوئی شے کھڑی نہیں ہے، ہر شے تیر رہی ہے۔ اب معلوم ہوا قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ پر آیا کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار کے اندر اپنی سطح کے اوپر تیر رہی۔ اسی طریقے سے وقت آئے گا کہ جب کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات تھی جو آج ہمیں معلوم ہوئی، جو قرآن 7 آسمانوں کے حوالے سے بار بار کہتا ہے۔ تو جہاں سائنس جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ٹکراتی بھی محسوس ہو، وہاں ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن پر ایمان کو محکم رکھیں گے۔ ہم سمجھیں گے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس کا مفہوم ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ پورا قرآن متشابہات ہوں یا محکمات ہوں ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور لیکن جہاں جہاں وہ تطبیق ہوتی چلی جا رہی ہے، انسانی علم نے جو بھی آگے ایڈوانس کیا ہے، آگے بڑھا ہے علم، اور واقعہ یہ ہے کہ آدمی کو چکر آتا ہے، کروڑوں میل کا سفر کر کے آپ کا ایک راکٹ جا رہا ہے اور سیکنڈوں کا فرق بھی نہیں پڑتا۔ کتنی راتیں گزر گئیں، کتنے سال گزر گئے، 11 سال کے اندر وہ پہنچا تھا وہاں، جو وہ آخری ہمارا اس جو کنبہ ہے سورج کا، اس کا جو سب سے آؤٹ موسٹ جو ہے اس تک پہنچا ہے 11 برس میں، سن 77 کا چلا ہوا، سن 88 میں پہنچا ہے۔ لیکن پورا حساب کتاب صحیح جو یہاں پر بیٹھ کر کیلکولیٹ کیا گیا تھا اسی کے مطابق وہ وہاں پہنچ گیا۔ تو یہ انسان کی ترقی جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ سٹیگرنگ انسان کا چکر آتا ہے کہ کہاں تک انسان پہنچ گیا ہے۔ اب اس علم کو آپ نظر انداز کیے رکھیں، اس سے کوئی گفتگو ہی نہ ہو، وہ بس اور آپ چلتے رہیں وہی پرانے مفسرین نے جو کچھ کہہ رہے، وہ پرانے مفسرین وہ خائن نہیں تھے، بددیانت نہیں تھے، لیکن کیا کرتے ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہی نہیں، ابھی وہ معلومات کا اتنا لمبا چوڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہی نہیں، جو کچھ تھا اسی کے اوپر وہ کام کر رہے تھے۔ تو سائنٹیفک معاملات میں یہ سمجھ لیجئے میری اب تک کی سوچ کا جو حاصل ہے وہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ اول تو میں شدید اختلاف کر رہا ہوں تنزلات کا جو فلسفہ ہے اہل تصوف کے ہاں، وہ تنزلات ذات قرار دیتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کے تنزلات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ۔ ہاں یہ تنزلات کا سلسلہ جو تنزلات ستہ کہا جاتا ہے کہیں کچھ اور،
لیکن میرے نزدیک یہ تنزلات تین ہیں، تین لیولز ہیں اس کے، اور یہ تنزلات جو ہیں در حقیقت اللہ کے اس امر کن سے جو شے وجود میں آئی ہے، اولاً وہ ایک خلق نور تھا، وہ بھی ایک شے ہے، ایک خارجی حقیقت رکھنے والی شے ہے، اس مرحلے پر دو صاحب شعور، صاحب تشخص ہستیاں پیدا کی گئیں، ارواح انسانیہ اور ملائکہ، اور ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا قطعاً کوئی چیز توحید کے منافی نہیں ہے اگر یہ بات مانی جائے کہ سب سے پہلے جو پیدا کیا گیا وہ نور محمدی ہے، یعنی روح محمدی۔ نور محمدی در حقیقت روح محمدی کا نام ہے، اس لیے کہ روح جو ہے نوری الاصل ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے ایک نقطہ نوری، یہ جو ہے خاک کے اندر پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا شعور ہے میں در حقیقت اس روح کی بنیاد پر ہے، اور وہ روح جو ہے نوری الاصل ہے، میرے بھی آپ کی بھی، اگرچہ وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جو معاملہ ہے، ہم ویسے اگر کہیں گے تو کہاں ہم اور کہاں وہ، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا وہ نور جو ہے ہمارے نفس کی ظلمانیت کے اندر گم ہو گیا، اور وہاں وہ جو نور ہے وہ اپنے نفس کے اوپر ایسے غالب ہے کہ حضور نے جیسے کہ فرمایا کہ شیطان تو میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے، جبکہ ہمارا شیطان ہم پر حاوی ہے۔ ہمارا وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ہے کبھی کبھی اس کی ہمیں کوئی رمق جو ہے وہ کبھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے ابن سینا کا، بڑا پیارا جملہ ہے، ظاہر بات ہے فلسفی تھے اور ان کی بہت سی باتوں سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ بہت سی باتیں ان کی بڑی بلند بھی ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کرایا تھا ہمیں مولانا منتخب الحق صاحب مرحوم نے، جو ایک مرتبہ ہمارے یہاں محاضرات میں بھی آئے تھے، میرے استاد تھے جب میں ایم اے اسلامیات کر رہا تھا کراچی، تو ان کا جملہ تھا، پورا تو مجھے اب یاد نہیں ہے، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی انوار ربانی سے کوئی حصہ ملے، فجاہد فی خلواتک، تو اپنی خلوتوں میں تنہائیوں میں مجاہدہ کرو، مراقبہ کرو، ارتکاز توجہ کرو، فلعل شعشعۃ تلمع لک، ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایک کرن چمک اٹھے، کبھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کا کوئی ایک ہمیں بھی حصہ مل جائے، بڑی ریاضت ہے۔ اور وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ ہر وقت متجلی ہے انوار الہیہ کے ساتھ، یہ دوسری بات ہے، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے تمام انسان کی ارواح جو ہے نوری الاصل ہے، اسی نور سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلے نور محمدی یا روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، ساتھ ہی ملائکہ ہے۔ پھر یہ تنزل کا دوسرا مرحلہ آ رہا ہے، اب خلق نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژنز کے ذریعے سے، اور غالباً بگ بینگ جو ہے وہ جو بھی کچھ دیکھا ہے، میں نے کئی مرتبہ بات کہی ہے کہ یہ جدید فلسفی ہوں یا جدید سائنسدان ہوں، ان کی جہاں تک ایکویٹی آف آبزرویشن کا تعلق ہے، بڑی ایکیوٹ آبزرویشن ہے، انہوں نے غور بہت کیا ہے، سوچا ہے، تو بہت چیزیں انہوں نے دیکھی، اگرچہ ان کی تعبیر، توجیہ اور ان میں کیا ربط و تعلق ہے اس میں ٹھوکریں کھا گئے۔ فرائیڈ کی عظمت کا میں قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیول معین کر لیے، آبزرو کیا ہے کہ انسان کے اندر 3 لیولز ہیں، ایک سب سے نیچے ہے اڈ اور لیبیڈو، اس کے حیوانی تقاضے، اس سے اوپر ہے اس کے سیلف، خودی، اس سے اوپر ایگو اسے کہتا ہے وہ، اور اس کے اوپر ہے سپر ایگو۔ 3 لیول، میں سمجھتا ہوں یہی 3 لیول ہیں جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، نفس، قلب اور روح۔ البتہ یہ کہ اس کی تعبیر کچھ اور ہے، وہ سپر ایگو کو سمجھتا ہے کہ وہ معاشرے کے زیر اثر کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ چیز جو ہے اس کے اوپر سپر ایگو جو ہے اس کی ایگو کے اوپر مسلط رہتی ہے، اسے پریشان کیے رکھتی ہے۔ ہمارے نزدیک وہ روح ہے در حقیقت، جس کے اندر ایک جو ارج ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کی ارج ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ارج ہے، وہ انسان کو اوپر اٹھانا چاہتی ہے۔ یہ نفس امارہ جو ہے حیوانی وجود، یہ انسان کو نیچے کھینچ رہا ہے، پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، پست خواہشات اور زمینی تمناؤں اور آرزوؤں کے اندر گرفتار رکھتا ہے۔ درمیان میں وہ قلب ہے، اگر اس قلب کے اوپر یہ اڈ یا لیبیڈو جو ہے یہ غالب آ جائے تو انسان نرا حیوان بن کر رہ گیا، اس کا انسان مر گیا۔ اگر روح غالب ہو گئی تو کیا کہنے ہے، پھر یہ ہے وہ شے جو مطلوب ہے، روح غالب رہے، تو گویا کہ اب روح مرکب ہے اور یہ نفس جو ہے یہ گھوڑے کے مانند ہے جس پر سواری کر رہا ہے۔ یہ میں نے عظمت صوم میں بھی یہ سارے مضامین بیان کیے ہیں، حقیقت انسان میں بھی۔ بہرحال میں نے جو 3 لیولز معین کیے ہیں، ان میں سے پہلا لیول جو ہے نور، ملائکہ، ارواح، یہ عالم امر ہے، اور 2 لیول نار والا، ناری کروں کا، اور یہ خاک اور زمین کا، اور زمینی حیوانات اور زمینی نباتات، اور انہی میں سے ایک انسان، یہ عالم خلق ہے۔
عالم امر میں ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. روح کو کوئی وقت درکار نہیں ہے، یہاں سے کروڑوں میل جانے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں، نہ روح کو نہ فرشتے کو کوئی وقت درکار نہیں. یہ عالم امر ہے، اس کی شان یہ بیان ہوئی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. نو ٹائم ایلیمنٹ واٹس ایور. اور یہی عالم امر ہے جس میں کہ فرشتے اور روح انسانی کا ایسا ربط ہوتا ہے. فرشتہ وہی لاتا ہے تو روح ہے در حقیقت نبی کی اور رسول کی جو اسے ریسیو کرتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فضا کے اندر اس وقت جو بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ریڈیو کی، ٹیلی ویژن کی، وہ تو فضا میں موجود ہے. آپ کے پاس بھی تو ایک آلہ ہونا چاہیے جو اسے کیچ کرے. آپ کے ریڈیو ہے، ریڈیو میں والوز لگے وہ اسے کیچ کر رہے ہیں. ٹیلی ویژن ہے، اس میں وہ میکینزم ہے جو کیچ کر رہا ہے. فضا میں تو ہے. تو دو چیزیں ملتی ہیں. تو ملائکہ کی طرف سے لائے جانے والے پیغامات، ان کو کیچ کرنے والا انسان میں جو حصہ ہے وہ روح ہے. وہ یہ انسان کے یہ جسمانی وجود نہیں ہے، یہ آنکھیں نہیں ہے، یہ کان نہیں ہے، بلکہ براہ راست قلب جو مسکن ہے روح کا، وہ ہے محبت وحی. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اے نبی، جبریل نے تو اس کو نازل کیا آپ کے قلب پر. یہ در حقیقت محبت وحی جو ہے وہ یہ کان نہیں ہے، کان سے نہیں سنتے تھے حضور وحی کی آواز. وہ تو در حقیقت براہ راست بغیر آنکھوں یا کان یا حواس ظاہری کے کوئی وساطت کے براہ راست قلب کے اوپر نزول ہوتا ہے. اور یہی وہ شے ہے جو جنات میں نہیں ہے. لہذا جنات میں کوئی وحی نہیں، جنات میں کوئی نبوت اور رسالت نہیں. جنات بھی انسانوں میں جو انبیاء اور رسول آتے رہے انہی کے تابع ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناپ جاویداں پہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی. اس میں یہ وقفہ جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے. یہ امتحانی وقفہ ہے. تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے. ایکم احسن عملا، اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے. اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں. واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کے. مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی طویل ہے. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ابدی. اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے. یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے گا. متاع ہے دنیا، برتنے کی چیز ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، برتنے کی چیز ہے، برتو اسے. اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے. مالی ولی دنیا، لوگوں مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار؟ انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے. وہ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستانا ہے. پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے. بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے. چنانچہ دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر بھی ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن مجید کہتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا. یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے. پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے. سخر لکم، سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے. یہ منزل یاد رہے.
میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل وہ ہے، یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیکن اب تیسری حدیث سنیے، اور یہ ہے وہ کہ جو اس دنیا کو، جو میں نے شروع میں کہا تھا، بڑی ٹھوس حقیقت ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، سنجیدہ تخلیق ہے، ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بوؤ گے نہیں تو کاٹو گے کیا خاک۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ ہماری حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے، پوٹینشلی، کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، طور سے محشر میں ہے، بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے، یہاں بو، محنت کرو، کاشت کرو تاکہ وہاں کاٹ سکو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اب دیکھیے یہ جو انداز ہے قرآن کا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو ہماری گفتگو کا آج عنوان ہے، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملاً۔ ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ ایک ہے بالکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے۔ وہ منفی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، چھوڑو گھر گرہستی کو، دفع کرو، رب سے لو لگانی ہے۔ یہ شادی کر کے اور گھر گرہستی کا کھکیڑ بول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹ لگ جائے پیچھے، اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا گھر گرہستی کو چھوڑو، تجدد کی زندگی گزارو۔ پھر یہ تمدن ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دفع ہو جاؤ، جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کہیں غاروں میں، گپھاؤں میں، کہیں جنگلوں میں دھونی روا۔ یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں، اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے۔ رحمانیت، جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رحمانیت نہیں، نفی ہے، مکمل نفی، لا رحمانیت۔ فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، گھر گرہستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے۔ 3 صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا۔ صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بڑے ریشنلسٹ تھے، عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے۔ حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے ان کی، رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ درویش منش لوگ بھی تھے، کچھ پر یہ تقویٰ کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عجیب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں۔ عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، مدبر، عرب نے چوٹی کے جو 3 سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمرو بن العاص ہے، وارئر، کانکرر، سیاستدان۔ لیکن عبداللہ ابن عمرو بن العاص بالکل درویش، روزانہ روزہ ساری رات کھڑے، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ کسی سے کوئی سروکار۔ حضور کو اطلاع ملی، بلا لیا، جواب طلبی ہو گئی، یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے ہو، روزانہ روزہ رکھتے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ جی حضور ایسا تو ہے۔ لا تفعل، مت کرو ہرگز۔ فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا۔ دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے، اسے آرام بھی دو، اس کی ضروریات بھی پوری کرو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو، یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی۔ پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ میلی کچیلی حالت میں تھی۔ پوچھا یہ کیا حال بنا رکھا؟ ان کا کہ آپ کے دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سے، ظاہر بات ہے کہ مسلمان بیوی اور کس کے لیے وہ سنگھار کرے گی جب شوہر ہی کو کوئی دلچسپی نہ ہو، اس سے غرض ہی نہ۔ لا تفعل، رات کو سو بھی، دیکھو مجھے میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نافلے بھی کرتا ہوں۔ دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو کہ حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازت، اچھا 1 دن ناغا 1 دن روزہ، صوم داؤد، اس سے آگے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح 3 حضرات سراسراہتن آتا ہے حدیث میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلبہ ہوا رحمانیت کا اور ترک دنیا کا۔ انہوں نے آ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات
نماز پڑھتے ہیں، کتنا دو سوتے ہیں، مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی، انہوں نے کوئی، وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھی حقیقت بیان کر۔ اب دیکھیے ایک عجیب ذہنیت، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے، ان کے اندازے کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلی، حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ کے لیے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں ہے، ہم تو گناہ گار ہیں۔ ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر کھڑا رہوں گا، دوسرے نے کہا کبھی ناغہ نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ کے کھکھیڑ میں پڑوں گا نہیں۔ حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا، ڈانٹا آپ نے، آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ جی ہاں ہم نے کہا تو ہے۔ واللہ، خدا کی قسم، میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، نافلے بھی کرتا ہوں، میری گھر گرستی کی زندگی ہے، میری بیویاں ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ، یہ دو علیحدہ حدیث ہے بالکل، النکاح من سنتی، اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو وہ جو منفی طرز عمل، گریز، دنیا سے تعلق منقطع کرنا، پسپائی، گریز، فرار، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی، کھیلیں کودیں عیش کریں۔ جو سلیم الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے، لہذا ان کو اب کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے تاچنے والا نہیں، ظالم جو چاہے ظلم کریں اور جس طرح چاہے شریر جو ہے شرارتیں کریں۔ قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم صورت ہے، نہایت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے، متاع الغرور والی، خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 4 جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو، لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ 5 الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کی۔ عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں، محاورتاً جب بھی آتا ہے معاملہ لہو لعب، لعب و لہو، وہ تو 4 جگہ ہے، یہاں 3 الفاظ مزید آئے ہیں، اور ترکیب کیا، پہلے لعب ہے پھر لہو ہے۔ سورہ عنکبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کی شکل اختیار کر گیا، تماشا اور کھیل، لیکن نہیں، یہاں ترتیب کچھ اور ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے، حیات دنیاوی کے 5 ادوار، جن میں سے ہر دور میں ایک شے انتہائی اہم ہوتی ہے، توجہ کا مرکز بنی۔ ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ بھی ہے، کھیل، بس لائف، اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکار ہی نہیں، زندگی کے تلخ حقائق ابھی اسے معلوم نہیں، بھوک لگی تو رو پڑے، ماں نے دودھ پلانا ہے، کھلانا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے، وہ لائف، کھیل۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ٹین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی، تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینشول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس نے کہا لہو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ ذرا آگے بڑھیے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے، بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو، کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے، اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس۔ زینت، بناؤ سنگھار، آرائش، زیبائش۔ اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر فی الاموال والأولاد، تفاخر بینکم، یہ سمجھیے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے، اب فخر، تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چودراہٹ پر فخر ہوگا، تفاخر بینکم، جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان۔ پھر یہ جو 4تھی سٹیج تھی، اس میں تو یہ کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤ پہ لگا دوں، لیکن مونچھ نیچی نہیں ہوگی۔ آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کثرت کثرت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مال آنا چاہیے، ویری ریئلسٹک۔ اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے، آخری پارے کی صورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔
یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا. اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکے اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی صبر نہیں. بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن تکاثر جو ہے، تکاثر مال، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک جاؤ، قبر میں اتار دیا جائے، جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں. اس کے بعد تشبیہ دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے. یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا. بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، پھر وہ لڑکپن سے، پھر ٹین ایجر سٹیج سے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے. لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ 4 سٹیجز ہیں. جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے، اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس نے بیج بویا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس نے ہل چلایا تھا. اعجب الکفار نباتہ، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے یہاں بیٹا ہوا، پوتا ہوا، خوشیاں مناتے ہیں. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی، فصل لہرا رہی ہے. فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے. وہ ہریاول اب ختم ہوئی ہے، اب فصل پک گئی ہے، اب وہ زردی پر آ گئی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وقت آتا ہے اگر وہ خضرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے. اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی. یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے، 3 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو. یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا، وہ ہے سائیکل انسانی زندگی. اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزر ہی جانی ہے. جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا، موت بھی آئے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، جو سورہ آل عمران کی 185ویں آیت کا پہلا جملہ تھا. ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آ گئی. اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی، کسی کٹیا میں گزار لی زندگی، کسی کی فٹ پاتھ پر گزر گئی زندگی. زندگی گزر جاتی ہے، گزرتی ہے، اور ان 5 سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے. آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی کھیل ہے. گندے جوہڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے. کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں، ان سے کھیل رہا ہے، کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے. لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئیں گی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں جا کر یہ بائیفرکیشن ہو جانی ہے، یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا. Now the choice is yours، اما شاکرا و اما کفورا. فیصلہ تم خود کرو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں. کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ. دنیا میں رہو، برتو، استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا بھائی، برتو. متاع ہے، برتنے کی شے ہے. ہاں حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو، باقی برتو. مطلوب یہ نہ ہو، مقصود یہ نہ ہو، مطلوب آخرہ ہو. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. منزل وہ رہے، مستحضر رہے، سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ کی مرضی، اس نے بھیجا ہے. جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، طالب دنیا نہیں. تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں، وطن نہیں، بالکل نہیں. حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہیں، اور کس قدر ریئلسٹک ہیں. آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہے عورت. کوئی تصنع اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، مجھے خوشبو پسند ہے.
عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا. قرآن مجید میں آتا ہے نا، اے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے، اب اجازت نہیں ہے مزید، بس فل سٹاپ، جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے. تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو. بس بات صرف یہ، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے، پہلے رکوع میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے، یہ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں، اور یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں. انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے. دنیا کو برتو. اگر دنیا یہ عروس ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو گئے، ختم. اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا. ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا، رہبانیت، ترک دنیا، اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی باندھی. ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، انہیں انجیل دی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر دیے، انسانی ہمدردی. حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا، ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہونا تھا، لہذا وہ ایک خاص کیفیت. لیکن فرمایا ایک شے کیوں انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر لیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر لی، یہ انہوں نے کی ہے، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی. یہ ہے وہ منفی نتیجہ. گریز، خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، موناسٹسزم، تجرد کی زندگی گزارو. نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں، اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں، اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کے قبرستان بنے. ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجیے، خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں بخیے ادھیڑ کر خود رکھ دیے. یہ رہبانیت یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے. احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں. میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی. الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن اس کا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، فرار کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا، تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلیں، جو چاہے کریں. ایک راستہ یہ ہے، ترک دنیا کے معنی ہیں ترک لذات دنیا، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا. کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، باطل کا تختہ الٹ دیا جائے، ظلم کا استیصال. ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا. ایکسپلائٹر وعد و نصیحت سے اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے گا. شاذ ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیم الفطرت انسان تھے. وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے، کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے، اونچے طبقے میں سے تھے. عشرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے. لیکن بائی اینڈ لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا لوگوں کی گردنوں کے اوپر، پولیٹیکل ریپریشن ہے، یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال. محنت لوگ کریں، کھائیں گے ہم، عیش ہم کریں گے. محنت کسان کرے جا کے کھیت میں، ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور عیش کریں گے. یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر، یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ پیدا ہوا برہمن، یہ تو اونچا ہے. اس تینوں قسم کے ظلم، اس کا خاتمہ کرنا،
اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، جہاد کی ضرورت ہے، قتال کی ضرورت ہے، اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں۔ ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا، جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم، اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے۔ اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں گے۔ پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی، اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے، کھانا تو دیتے، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا، سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جانے نہ پائے گا۔ 3 برس، جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال کر ان کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کی حلق میں ٹپکایا گیا ہے، اور کچھ نہیں۔ کچھ تھے لوگ، حکیم بن حزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے۔ یہ سارے مراحل آئیں گے۔ یہ جو ہے یہ مثبت ہے۔ ترک دنیا وہ نہیں، ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے۔ کس کام کے لیے؟ اب اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ۔ بینہ وہ شے جو از خود ظاہر ہو۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو بینات سے مراد معجزے بھی ہیں، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شے ہے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ ہے سول آبجیکٹو۔ یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ اللہ دعا مانگ لی، چھٹی۔ قائم کرو اس کو، وہ میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج، کوئی حیثیت۔ اچھی طرح سن لیجئے میری بات، قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ہے کتاب والوں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ۔ nothing doing، they don't care for you۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ سنت اللہ تو ایک ہے۔ اب اس آیت کو ذرا پڑھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم پڑھ لو اور اس کے قرات کے مقابلے منعقد کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو، کوئی حیثیت نہیں۔ قائم کرو اس قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو، جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا، پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد، تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں۔ سورہ شورى میں حضور سے کہلوایا گیا، قل وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ میں واعظ بن کر نہیں آیا، میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں۔ ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے، بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تیاری کا مرحلہ، وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں، لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدھ مت کے بھکشو۔ یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں، ظالم جس طرح چاہیں
لوگوں پر ظلم کرتے رہیں، تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کرے، استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے، صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہو، اس کا کبھی خیال سے اللہ کا آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ عدل قائم کرو۔ تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی، جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ Now prepare for the shock۔ میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر عریاں طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکوبی کرو، کچلو ان کے ساتھ۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے۔ انزلنا الحدید، ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے، لوہا بھی اتارا ہے۔ فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں، کوئی توا پرات چمٹا یہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن اصلاً یہ اسلحہ کے لیے۔ وانزلنا الحدید، اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے۔ فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود۔ ان اللہ قوی عزیز، ویسے اللہ قوی ہے، عزیز ہے، آنے واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے، آنے واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا ہوز ہو، کس کا کیا مقام تھا، کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا، کس کے ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم تھا، کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جھیلی ہیں۔ یہ ہے ترک دنیا جو موسٹ پروفاؤنڈ ہے، نتیجہ خیز ہے، خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے، لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا، جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیرس سے۔ موتی لال نہرو کا بیٹا، اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے ہندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی، اس کا بیٹا، اس کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے۔ مصعب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتے، اور وہ ہمیشہ عطر میں بسے ہوئے ہوتے تھے۔ جہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ مہک اٹھی، معلوم ہو جائے کہ مصعب گزرا یہاں سے۔ ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ فوت ہو چکا تھا، اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی، ماں تھی، لیکن وہ خاندان کا نظام، چچا تھا سربراہ، وہ بدترین کافر۔ اس نے پہلے سمجھایا ہوگا 100 طریقے آزما کر، پھر آخری بار اس نے آزمایا کہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے ہو یہ تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ انہوں نے سمجھا تھا جیسے سورہ صافات میں آتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حرم ہو جائے گا، یہ توحید وحید سب ہوا ہو جائے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصعب کو، ناز و نام میں پلا ہوا انسان، اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے۔ اٹھ کر چلنے لگے، اس کا تیش جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرک باپ کے ہیں، اتارو ان سب۔ مادر زاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلے، مادر زاد۔ پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدند۔ جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ مصعب۔ وہ مصعب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے، جا المقری، وہ آ رہا پڑھانے والا۔ اور 1 سال کی محنت، دعوت اور تبلیغ اور قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال
75 افراد لا کر ان کی جھولی میں ڈال دی. یہ مصعب ہے. شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں. ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرماتے، سامنے سے حضرت مصعب گزرے، ایک پھٹا ہوا سا کمبل جسم کے گرد لپیٹا ہوا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. از کجا تاب کجا، یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچ. غزوہ احد میں علم ان کے ہاتھ میں، جس ہاتھ میں علم ہے بار پڑا، کٹ گیا، دوسرے سے پکڑا، اس کو بھی کٹ گیا، پھر دونوں جتنے بچ گئے تھے حصے ان سے سنبھالا، پھر شہید ہو گئے. جسم پر صرف ایک چادر تھی، اوپر سے جسم ننگا تھا، صرف ستر کے لیے چادر. دفن کرنے لگے تو مسئلہ ہی پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو شہادت کے. حضور سے کہا گیا کہ حضور مصعب کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں. فرمایا سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر اذخر گھاس لا کر دو، یہ آخری لباس نصیب